لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، زندہ باد زندہ باد. محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہایت ہی فضل اور کرم ہے جی ماشاء اللہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہایت ہی فضل اور احسان ہے. اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایت ہے کہ آج آپ عاشقان رسول، محبان اولیاء، غلامان غوث اعظم کے درمیان میں حاضر ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ پروردگار نے ذکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بابرکت نورانی علمی و عرفانی مجلس میں ہم سب کو بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. پیارے بزرگ اور دوستو، اللہ کی رحمت پر قربان جائیں. اللہ رب العزت نے ہمیں امام حسین کے چاہنے والوں میں، اہل بیت کی عظمت ماننے والوں میں پیدا فرمایا. اس انعام و احسان پر اللہ تعالیٰ کا اتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے. پیارے بزرگ اور دوستو، قربان جائیں، اہل بیت اطہار کے مقام و منصب پر اور حسنین کریمین کی شان و عظمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا مقام، کیا مرتبہ عطا کیا. میں اس بات پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں اس سے قبل میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں منڈل گاٹھی کے تمام آج کے اس جلسے کے ذمہ داران کا، جنہوں نے بڑے ہی عظیم الشان پیمانے پر ذکر حسین کی محفل کا انعقاد کیا، شہدائے کربلا کے ذکر کا اہتمام کیا، اور الحمدللہ اس بابرکت مجلس سے خطاب کرنے کے لیے بدھ ناچیز کو مدعو کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ ان حضرات کو عطا فرمائے. پیارے بزرگوں اور دوستوں، قربان جائیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے پر، امام حسن کے مقام و مرتبے پر، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے مقام و مرتبے پر، مولا علی مشکل کشا کے مقام و مرتبے پر. دیکھیے پیارے بزرگوں اور دوستوں، دنیا میں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگ رہتے ہیں مسلمان، لیکن پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، عابد ہیں، زاہد ہیں، نمازی ہیں، کعبے کا طواف کرتے ہیں، یا جن کی پوری نمازیں کعبے کے سائے میں ہو رہی ہے، یا جن کی ساری زندگی بیت المقدس مسجد نبوی کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، یا جن کو اللہ رب العزت نے عابد ہونے کا، زاہد ہونے کا، متقی ہونے کا، پرہیزگار ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے، پوری دنیا کی اگر وہ سارے لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں تو سارے مل کر بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جنتی ہوں. کہہ سکتا؟ میں کہہ سکتا. تھوڑا یہ انڈیا پاکستان کا جو یہ جو خلا دکھ رہا نا، ذرا اس کو دور کر لیں گے تھوڑا. بھائی آپ جوان بچے ذرا ایک کرسیاں لے کے آگے آ جائیں پلیز. بزرگ لوگ بیٹھے رہے، جوان بچے ذرا کرسی آگے آگے. ویری بہت اچھے، شاباش. ذرا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں یہ جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں، میں آپ سے خواہش کروں گا کہ آپ بھی بیٹھ جائیے، کیونکہ میری تقریر کوئی 15 منٹ کی ہے نہیں.
کہ تم چلتے پھرتے تقریر سن لو اور ہلو بازو سے نکل جاؤ. بیچارے اتنا بڑا اہتمام کیے ہیں تو اس کے حساب سے تو تقریر تھوڑی اچھی خاصی ہونی چاہیے. اقبال بھائی ذرا یہ نوجوانوں کی طرف سامنے بلا کے بٹھا کے بیچاروں آ جائے. سبحان اللہ. ایک بار درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا سیدنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. تو پیارے بزرگوں اور دوستوں، قربان جائے اہل بیت اطہار کے مقام پر کہ دنیا میں جتنے بھی عابد و زاہد ہیں متقی پرہیزگار ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں جنتی ہوں. کہہ سکتا ہے کتنا بھی بڑا عابد ہو وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ جنتی ہے. کتنا بھی بڑا مفتی ہو، علامہ ہو، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جنتی ہوں. کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ جنتی ہونے کا جو ججمنٹ ہے یہ محشر کے میدان کے لیے اللہ نے اٹھا کر رکھا. یہ محشر کے دن پتا چلے گا کہ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا. ہر آدمی اپنے اپنے طبقے کے مطابق، فرقے کے مطابق، طریقے کے مطابق عبادت میں لگا ہوا ہے. سنی اپنی طرف لگا ہوا ہے، بازو والا اپنی طرف لگے ہوا ہے، پیچھے والا اپنی طرف، سامنے والا اپنی طرف. ہر کوئی اپنے اپنے کام پہ لگا ہوا ہے. کسی کو ڈالروں سے محبت ہے، کسی کو ریالوں سے محبت ہے، کسی کو بیوی بچے چھوڑ کے جانے سے محبت ہے. ارے کیا برا سن رہے، کیا برا سن رہے، فیل ہو جاتی تقریر. تھوڑا احساس بھی دلائیے کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. ہاں مگر ایسا میں پوچھوں گا تم بولیں گے تو تقریر نہیں کریں گے. تم بیچ بیچ میں بھی بولتے رہو تو تم بھی بولتے رہنا چاہیے. ہاں بولیں گے انشاءاللہ. ہاں سبحان. تو پیارے بزرگوں اور دوستوں، ہوتا کیا ہے، غور کرنے والی بات ہے کہ جو آدمی جیسی عبادت کر رہا ہے، کوئی یہاں ہاتھ بن رہا ہے، کوئی یہاں بن رہا ہے. انہوں یہاں بن کے خوش ہے، انہیں یہاں بن کے خوش ہے. اس کو پوچھے تو انہیں بول رہا میں جنتی ہوں، اس کو پوچھے انہیں بول رہا میں جنتی ہوں. دیو کم کوئی دوزخ میں جانے کو تیار نہیں ہے. سب بول رہا ہے میں جنتی ہوں، میں جنتی ہوں. مگر دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا. کہہ تو رہا ہے کہ جنتیوں کا عمل یہ ہے، جنتیوں کا عمل یہ ہے، اچھا عمل یہ ہے، صحیح عمل یہ ہے، نیک عمل یہ ہے. یہ حدیث کے مطابق ہے، یہ فقہ کے مطابق ہے، یہ اس کے مطابق ہے، وہ اس کے مطابق ہے. پوری زندگی پیدل دنیا میں پھرا، تبلیغ کرتا ہوا، مگر دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جنتی ہوں. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. مگر قربان جاؤ مسلمانوں، اللہ نے یہ ججمنٹ دنیا، یہ جنتی ہونے کا فیصلہ، یہ ججمنٹ اللہ نے میدان محشر کے لیے اٹھا کر رکھا ہے. محشر میں پتا چلے گا کون جنت میں جائے گا، کون دوزخ میں جائے گا. ہر نمازی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے حوالے عبادت کو کرتا ہے. اے اللہ کو بندہ دعا کرتا ہے، اے اللہ جنت میں جگہ دے دے، اے اللہ جنت میں جگہ دے دے. متقی دعا کر رہا ہے، مولا جنت میں جگہ دے دے. عابد دعا کر رہا ہے، مولا جنت میں جگہ دے دے. مفتی دعا کر رہا ہے، مولا جنت میں جگہ دے دے. مولوی دعا کر رہا ہے، مولا جنت میں جگہ دے دے. منڈل گھاٹی والا دعا کر رہا ہے، مولا جنت میں جگہ دے دے. ہر کوئی جنت کا متمنی، جنت کی آرزو، جنت کی تمنا رکھتا ہے. مگر غور کرو مسلمانوں، اللہ نے حسنین کو ان کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمۃ الزہرا کو کیا مقام دیا کہ ہم پوری زندگی عبادت کر کے اپنے آپ کو جنتی نہیں کہہ سکتے. مگر میرا حسین بعد میں پیدا ہوا، اس کے جنتی جوانوں کے سردار ہونے کا اعلان پہلے ہو رہا ہے. نعرے رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ نقشبندی صاحب قبلہ، نعرے تکبیر. ماشاءاللہ زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ زندہ باد. میرا حسین پیدا بعد میں ہوا، جنتی جوانوں کے سردار ہونے کا اعلان پہلے ہو رہا ہے.
اللہ اللہ، ولادت حسین سے پہلے آسمان سے فرشتے آ رہے ہیں. پوچھا گیا کہ یہ فرشتوں کے جھرمٹ اور قافلے کیوں اتر رہے ہیں؟ جواب ملا کہ جنتی جوانوں کا سردار پیدا ہونے والا ہے. اللہ اللہ، نانا کی امت کی شفاعت کرانے والا پیدا ہو رہا ہے، اسلام کو زندگی دلانے والا پیدا ہو رہا ہے، خدا کی رضا کو قیامت تک راضی رکھنے والا پیدا ہو رہا ہے، مصطفیٰ کی شریعت کو کربلا میں بچانے والا پیدا ہو رہا ہے، یزیدیوں کے سامنے کبھی ہاتھ نہ جھکا، سر نہ جھکانے والا، ملعونوں سے کبھی ہاتھ نہ ملانے والا پیدا ہو رہا ہے. اللہ اللہ، قربان جاؤ دوستو. اچھا، اور ایک بات دیکھو، بڑی پتے کی بات ہے. دیکھو، ہر بڑے کی تعریف چھوٹا کرتا ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. ہر بڑے کی تعریف چھوٹا کرتا ہے، مرشد کی تعریف مرید کرتا ہے، استاد کی تعریف شاگرد کرتا ہے، باپ کی تعریف بیٹا کرتا ہے. ہر بڑے کی تعریف چھوٹا کرتا ہے. لیکن پیارے بزرگ اور دوستو، اب چاہے چھوٹا کتنا ہی بول لے، اپنے بڑے کے بارے میں علامہ بول سکتا ہے، اپنے بڑے کو مفتی بول سکتا ہے، اپنے بڑے کو حضرت جی بول سکتا ہے، اپنے بڑے کو شیخ صاحب حفظہ اللہ تعالی سعودی عرب کا چچورا بول سکتا ہے، شیخ صاحب بول سکتا ہے. مگر کوئی باپ کا بیٹا اپنے استاد کو جنتی نہیں بول سکتا. بول سکتا؟ نہیں بول سکتا. مگر پیارے بزرگ اور دوستو، یہاں پہ ایک نقطہ غور فکر ہے، غور طلب ہے کہ ہر چھوٹا اپنے بڑے کی تعریف کرتا ہے، ہر بیٹا اپنے باپ کی تعریف کرتا ہے، ہر شاگرد اپنے استاد کی تعریف کرتا ہے، ہر مرید اپنے پیر کی تعریف کرتا ہے. لیکن اے حسین، تیری خدمت پر میری جان قربان. اے حسین، تیرے مقام و مرتبے پر میرے بال بچے قربان. کہ اے حسین، اب تیری تعریف کرنے والا صرف تیری نسل میں پیدا ہونے والے بچے ہی نہیں ہے، تمہاری تعریف کرنے والے صرف تمہارے غلام ہی نہیں ہے، صرف حسینی دیوانے ہی نہیں ہے، صرف حسینی چاہنے والے نہیں ہیں، بلکہ اے حسین، تیرا وہ مرتبہ ہے کہ تیری تعریف تیرا نانا نبیوں کا سردار بھی کرتا ہے، اور تجھے پیدا کرنے والا تیرا رب ذوالجلال تیری تعریف کرتا ہے. حسین کی تعریف حسین کا نانا بھی کرتا ہے، حسین کی تعریف حسین کا رب بھی کرتا ہے. رب کیا کرتا ہے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. خدا خدا ہو کر ان کی تعریف میں قرآن میں آیت میں اتار رہا ہے. اللہ اللہ، ان کی شان میں آیت میں اتار رہا ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. خدا خدا ہو کر اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، حبیب آپ اپنی امت سے کہہ دو کہ میں نے تم پر کروڑ احسان کیے، بدلے میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، الا مگر تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو، مجھے کچھ نظر پیش کرنا چاہتے ہو تو المودۃ فی القربى. تو اے میرے امتیوں، مجھے میرے خرابت داروں کی محبت دے دو، مجھے حسین کی محبت کا نذرانہ دے دو، مجھے حسن کی محبت کا نذرانہ دے دو، مجھے اگر نظر پیش کرنا چاہتے ہو تو علی و فاطمہ کی محبت کا نذرانہ پیش کرو. اللہ اللہ. اب حد دیکھو پیارے بزرگوں اور دوستوں، بڑا ہو کر چھوٹوں کی تعریف کر رہا ہے، خدا ہو کر بندوں کی تعریف کر رہا ہے، خدا ہو کر بندوں کو عزت نے اس شان کا مالک بنایا. کیا ہم لوگ خالی جل سے یاد حسین کرے تو بول لیتے پھر رہا شرک ہے. ارے دیوانی کے اس میں شرک کیا دکھا رہے؟ حوالے دیکھو، سمجھ رہے ہیں؟ حوالے بولے تو حیدرآباد میں مینٹلی ریٹائرڈ کو بولتے ہیں. اس میں شرک کیا دکھا رہے؟ اس میں شرک کیا ہے؟
سارے لوگ آئے ہیں بیٹھے ہیں امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں، اس میں شرک کیا ہے؟ بھجن گا رہے ہیں، گنپتی پپا کو رکھ کے پوجا کر رہے ہیں، کیا غلام ہیں جن کا صدقہ کھا رہے ہیں ان کی تعریف کر رہے ہیں، جن کا صدقہ کھا رہے ہیں ان کی تعریف کر رہے ہیں، اور جن کے ساتھ جنت میں رہنا ہے ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ زندہ باد۔ شرک یہاں پہ خالی نام لینا جلسہ کرنا شرک ہے بول رہا، تو پھر جنت میں ساتھ میں رہتا بولو نا بھائی، جنت سے باہر تو انہیں جنت میں آتا بھی نہیں، امام حسین کے ساتھ رہنے کا موقع ملتا بھی نہیں، کیونکہ انہیں حسین کے ذکر سے چڑھنے والا بدعت۔ اللہ اللہ ہو کے قرآن میں جس کی تعریف کرے، منڈل گھاٹی والے میدان میں کرے تو شرک کیسا؟ خدا خدا ہو کر جن کے ذکر کو اتنا بلند اتنا بلند اتنا بلند مقام دے، خدا کی قسم پوری کائنات مل کر پوری زندگی کی ہر سانس اگر امام حسین کا ذکر کرتے رہے تب بھی ہم وہ عظمت، وہ رتبہ، وہ درجہ، وہ مقام امام حسین کو نہیں دے سکتے جو ان کے رب نے ان کو مقام عطا فرمایا۔ کیا مقام دیا؟ سنو مسلمانوں، کان کھول کے سنو، رب نے ان کو کیا مقام دیا ہے، کان کھول کے سنو۔ پیارے بزرگ اور دوستو، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ نماز کس کے لیے؟ واہ، پورے بنگال والے مان سبحان اللہ، اللہ کے لیے، ویری گڈ۔ کس کے لیے؟ وہ پیچھے والے بھائی کہیں کیوں نہیں بول رہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، گھر گھر کے دیکھ رہے سر، کچھ ٹینشن تو نہیں ہے نا؟ ہاں سبحان اللہ۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستوں، ذرا زور سے بولو، نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے۔ نماز اسلام کا سب سے بہترین رکن، اس سے بہترین عبادت خدا کی اور کچھ نہیں ہے۔ نماز سب سے افضل درجے اور اعلیٰ درجے کی عبادت، ام العبادت کہا جاتا ہے، تمام عبادتوں کی ماں ہے۔ نماز سے بڑھ کر کوئی رکن، کوئی عمل نہیں ہے۔ لیکن اب آؤ اس نماز کو دیکھو، اہل بیت کا مقام سمجھ میں آئے گا۔ اور جو آدمی ایک مرتبہ میری یہ بات سمجھ گیا، زندگی میں کچھ بھی ہو سکتا مگر مرے تک وہاں بھی نہیں بن سکتا۔ اور میں سمجھایا تو لوگ نماز پڑھ کے مر جا رہا پریشان، کہیں تو سمارے گا تقریر، کہیں تو سمارے گا تقریر۔ اس کی نماز میں اہل بیت کا دماغ میں بٹھا دو، گٹھی میں ڈال کے بٹھا دو اس کی۔ آج آپ کو بھی سنا رہا ہوں، سنیے گا۔ اللہ اکبر، عبادت خدا کی ہے، ذکر خدا کا ہے۔ اللہ اکبر، کس کا ذکر ہے؟ اللہ کا۔ عبادت کس کی ہے؟ واہ سبحان اللہ، بہت اچھے لوگ ملے آج پہلی مرتبہ بنگال میں، اتنے جلسے کرا مگر اتنے ایکٹیو لوگ نے دیکھا، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد آپ رکعت باندھ لی اور پڑھ رہے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ خیرک۔ عبادت خدا کی ہے، ذکر خدا کا ہے، تعریف خدا کی ہے، ثنا خدا کی ہے، حمد خدا کی ہے، بڑائی خدا کی ہے، ذکر خدا کا ہے، شان کبریائی ہے۔ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، تیرا کوئی غیر نہیں ہے، بس تو ہی تنہا ہے، تو ہی وحدہ لا شریک، تو تنہائی ہے اپنی ذات میں۔ اللہ اللہ، اتنی پیاری تعریف ہے اللہ کی۔ پھر آگے بڑھ کر دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین، عبادت خدا کی ہے، ذکر خدا کا۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، عبادت خدا کی ہے، ذکر خدا کا۔ پورا سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد ضمن سورہ چلتے ہیں، قل هو اللہ احد، عبادت خدا کی ہے، ذکر خدا کا ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، عبادت خدا کی ہے، ذکر خدا کا ہے۔ سبحان ربی العظیم،
عبادت خدا کی ہے، ذکر خدا کا ہے، تعریف خدا کی ہے. سبحان ربی الاعلی، عبادت خدا کی ہے، ذکر خدا کا ہے. 4 رکعت ایسے ہی پوری وحدانیت کے ساتھ عبادت خدا کی ہو رہی ہے، ذکر خدا کا ہو رہا ہے. اللہ 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 اللہ، خالصتاً اللہ کا ذکر. 4 رکعت میں اللہ بندے کو قاعدے میں بٹھاتا. کس کو؟ صرف فاتحہ والے کو نہیں، بازو والے کو بھی. point to be noted. قیام میں یہاں تھا، کہاں کرتا کرنے کو، قاعدے میں تو وہی پڑھنا ہے جو آمینہ کا لال پڑھانا چاہتا ہے. قاعدے میں بیٹھا، تحیات پڑھا، پڑھنے کے بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد. عبادت خدا کی ہے، ذکر مصطفیٰ کا ہے. وعلی آل محمد. اب عبادت خدا کی ہے مگر ذکر اب صرف خدا کا نہیں، قاعدے میں بٹھا کر اللہ اپنا بھی ذکر کرا رہا ہے، پیارے مصطفیٰ کا ذکر کرا رہا ہے، اور ساتھ میں علی و فاطمہ، حسن و حسین کا بھی ذکر کرا رہا ہے. عبادت خدا کی ہے، ذکر اہل بیت کا ہے. عبادت خدا کی ہے، ذکر آل محمد کا ہو رہا ہے. وعلی آل محمد. کون ہے آل محمد؟ یہ آل محمد کس کو کہتے ہیں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کو آل محمد کہتے ہیں، مولا امام حسن کو آل محمد کہتے ہیں، مولا حسین کو آل محمد کہتے ہیں، امام زین العابدین کو آل محمد کہتے ہیں، امام باقر کو آل محمد کہتے ہیں، امام موسیٰ رضا، امام موسیٰ کاظم، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری کو آل محمد کہتے ہیں. اے بنگال کلکتہ والوں، کان کھول کر سن لو. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، پیر رسانی سرکار غوث اعظم کو آل محمد کہتے ہیں. آل محمد کہتے ہیں. بات ختم نہیں ہوئی. عطائے رسول، ہند الولی، خواجہ معین الدین چشتی، حسن سنجری، غریب نواز کو آل محمد کہتے ہیں. یہ ہے آل محمد. نماز میں بٹھا کے اللہ ان پہ درود پڑھا رہا. ارے ہم لوگ جلسے میں کرے تو کیا ٹینشن کی بات ہے میرے بھائی؟ کیا کہنے ہیں؟ اللہ نماز میں ان کا ذکر کرا رہا. انہیں جلسے میں نہیں کرتا، اللہ کو معلوم تھا. اللہ پیدا کرنے والا، خالق و مالک مولا. مولا نے دیکھا کہ میرے بندے باز بہت غدار ہیں، باغی ہیں، بے وفا ہیں، جن کا کھاتے ہیں انہی کے ساتھ غداری کرتے ہیں، جس پلیٹ میں کھاتے ہیں اسی میں چھید مارتے ہیں. تو رب نے کیا کیا؟ کہا نقشبندی تو اس کو سنا جو سننا چاہتا ہے. اے عالموں، مولویوں، تم ان کو سناؤ جو سننا چاہتے ہیں، مگر میں خدا ہوں، میں اپنے محبوبوں کا ذکر ان سے بھی کراؤں گا. جو کرنا چاہتا ہے ان سے بھی کراؤں گا، جو کرنا نہیں چاہتا. ماشاءاللہ. پیارے بزرگوں اور دوستوں، غور سے سنو. اللہ اللہ ہو کر اپنی عبادت میں ان پہ درود پڑھوا رہا ہے. اور کب سے پڑھا؟ جب سے نماز فرض ہوئی تب سے پڑھا رہا. حالات بدل رہے ہیں مگر نماز کا طریقہ نہیں بدل رہا. مدرسے کا مولوی بدل رہا ہے مگر نماز نہیں بدل رہی ہے. اسٹیج کا عالم بدل رہا ہے مگر نماز نہیں بدل رہی ہے.
دین کی دنیاوی کتاب بدل رہی ہے مگر قانون خداوندی نہیں بدل رہا ہے. اللہ نے کہا زمانے والوں تم مفتی ہو تب بھی میرے محبوب کا ذکر کرو, عالم ہو تب بھی میرے حسین کا ذکر کرو, تم مولوی ہو تب بھی میرے نبی اور نبی کی آل کا ذکر کرو. اور دنیا والوں تم امیر ہو تو بھی کرو, غریب ہو تب بھی کرو, تمنگر ہو تب بھی کرو, مفلس ہو تب بھی کرو, رئیس ہو تب بھی کرو, کالے ہو تو بھی کرو, گورے ہو تو بھی کرو, موٹے ہو تو بھی کرو, دبلے ہو تو بھی کرو. ہر حال میں کوئی کچھ کرے یا نہ کرے یہ اس کی مرضی ہے, مگر ہر نماز میں نبی اور آل نبی کا ذکر کرنا یہ خدا کی مرضی ہے. خدا ہو کے ذکر کرائے اور بندہ ہو کے دل خوشحالی کرے, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے. اللہ اللہ ہو کے ذکر کرا رہا ہے. اور ہر سنیوں تم اپنی قسمت پہ ناز کرو, تم سلام پڑھنے والے ہو, کیا ہو, زور سے بولو. آئندہ سے بغیر سلام پڑھے کے جمعہ کے دن مسجد سے کوئی نہیں نکلے گا. قسمت پہ ناز کرو, اللہ نے تمہیں سلام پڑھنے والا بنایا ہے. قسمت پہ ناز کرو, اللہ نے تمہیں نبی پر سلام بھیجنے والا بنایا ہے. مسجد میں کھڑے ہو کے سلام پڑھو, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. بس والا کچھ کیے نہیں. ہم بولے یہ کرنا خدا کو محبوب ہے, یہ عمل خدا کا پسندیدہ ہے. خدا ہو کے پوری کائنات کے بندوں سے کرواتا ہے, تو اس لیے ہم نے سوچا کہ جب خدا کرواتا ہے تو بندوں کو کرنے میں ٹینشن کی کیا بات ہے. بولے کہاں کراتا ہے خدا, غلط بات ہے. اللہ بولا کیا سلام پڑھو, کہاں لکھا ہوا ہے سلام پڑھو, کہاں لکھا ہوا ہے یا نبی سلام علیکہ کے ترانے پڑھو. شرک ہے, بدعت ہے. تو شنو ہے, تو مینٹلی ریٹائرڈ ہے. پیارے بزرگ کہاں لکھا ہوا ہے, اس کا مطلب تو مینٹلی ریٹائرڈ ہے. نماز میں اللہ بٹھایا, عبادت خدا کی ہے. اب بندے سے خدا اپنی عبادت میں کیا پڑھا رہا دیکھیے آپ. التحیات للہ والصلوات والطیبات. آگے پڑھو. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے, یہ کون کون نہیں پڑھتے ذرا ہاتھ اٹھا. واہ, پورے پڑھتے وہاں تک, آخری کون ہے. واہ 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 واہ. مطلب یہ نہیں پڑھے تو نماز نہیں ہوتی کیا, نہیں ہوتی. یہ پڑھنا ضروری ہے, اس کے بغیر نماز. ایک صاحب بولے میں تو نہیں پڑھوں گا, سجدے سے اٹھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام. موزن صاحب پیچھے سے گڑ کر کے خالی کر دی, خود کی ہوئی تو ہوئی نماز غارت, سب کی غارت کر دیا دیوانے. اتحیات نہیں پڑھا, درود ابراہیم نہیں پڑھا, نماز نہیں ہوتی. پھر سے پڑھا, بات سمجھ میں آئی. اتحیات شریف پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی. اب اتحیات کیا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی, یہ عربی ہے. کیا ہے یہ؟ اب کتنے علماء ہیں, ان کو تو خیر چھوڑ دو, یہ شریف لوگ ہیں. بازو والا جو اچھا پڑھا لکھا ہے, ظاہر کریں نہیں, کیونکہ ان لوگوں نے رکشہ چلاتے چلاتے مولانا بن جاتا, آٹو چلاتے چلاتے کتاب لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں. لوگ گمت کی بات ہے. جو پڑھا لکھا واقعی مستند سرٹیفائڈ عالم دین ہے, اس کے پاس جاؤ, جا کے پوچھو یہ احمد نقشبندی صاحب آئے تھے منڈل کھاٹی, سب کی عقل کو کھول کے گئے, بولے یا السلام علیکہ ایھا النبی. جو نماز میں قاعدے میں بیٹھے, پوری دنیا کا مسلمان دل میں
5 مرتبہ ہر فرض میں، ہر سنت میں، ہر نفل میں، ہر واجب میں پڑھ رہا ہے۔ یہ آخر السلام علیکہ ایھا النبی کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک۔ اب یہ السلام علیکہ ایھا النبی عربی ہے، اس کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ سنو، یا نبی سلام علیکہ۔ یہی سے ترجمہ اس کا، یہی سے ترجمہ۔ نماز کیونکہ عربی زبان میں ہے اس لیے اللہ عربی زبان میں پڑھا رہا۔ اب بنگالی زبان یہاں چلتی ہے، ابھی مولانا بنگالی زبان میں تقریر کر کے بنگلہ بولے، میں ایک بھی نہیں سمجھا مگر اللہ پوری سمجھا۔ بات سمجھ میں؟ اللہ کو ہر زبان اللہ کی پیدا کرتا ہے، ہر زبان اللہ کو پسند ہے، مگر عربی میں نماز کیوں رکھا؟ بنگالی کا دینے والا بھی خدا ہے، انگلش کا دینے والا بھی خدا ہے، تیلگو لانے والا بنانے بھیجنے والا بھی خدا ہے، مراٹھی دینے والا خدا ہے، اڑیائی دینے والا خدا ہے، ہر زبان کا دنیا میں اتارنے والا، ذہنوں میں زبان کو تخلیق دینے والا، لینگویج کا موجب، لینگویج کا خالق اللہ ہے۔ مگر ذرا غور کرو، قرآن کو اللہ نے عربی میں بھیجا اور نماز پوری عربی میں رکھا ہے۔ نماز میں ایک بھی جملہ نہ اڑیائی ہے، نہ اردو ہے، نہ فارسی ہے، نہ مراٹھی ہے، نہ بنگالی ہے۔ ہم نے پوچھا اللہ یہ پوری نماز، یہ پورا قرآن عربی میں کیوں ہے؟ تو بارگاہ الہی سے جواب آیا، اس لیے کہ بندو میرا مصطفیٰ عربی زبان بولتا ہے، میرا حبیب عربی زبان بولتا ہے، اس لیے میں نے قرآن بھی عربی زبان میں بھیجا ہے۔ میرا حبیب عربی پسند کرتا ہے، نماز بھی میں نے عربی میں رکھا ہے۔ اب عربی جاننے والا جانتا ہے، اتحیات میں مولا بٹھا کر عبادت اپنی کرا رہا ہے، مگر سلام مدینے والے مصطفیٰ پہ پڑھا رہا ہے۔ خدا خدا ہو کے سلام پڑھائے، بندے کو پڑھنے میں ٹینشن کئی کو؟ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ اللہ ہو کے پڑھا رہا آپ نے۔